يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه سب پڑھیں اونچی آواز سے پھر سے پڑھیں يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام پھر سے پڑھیں وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام پھر سے وصد وإخراج أهله منه أكبر عند الله وإخراج اخراجو نہیں ہے جیم پہ صرف پیش ہے پھر سے پڑھیں وإخراج منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر
وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الشہر الحرام، حرام مہینے کے بارے میں، قتال جنگ کرنا، فیہ اس میں، کیسا ہے؟ قل کہہ دیجئے، قتال جنگ کرنا، فیہ اس میں، کبیر بڑا گناہ ہے، وصد اور روکنا، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، وکفر اور کفر کرنا، بہ اس کا، والمسجد الحرام اور روکنا مسجد حرام سے، واخراج اور نکالنا، اہلہ اس کے رہنے والوں کو، منہ اس سے، اکبر زیادہ بڑا گناہ ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، والفتنۃ اور فتنہ، اکبر زیادہ بڑا ہے، من القتل قتل سے، ولا یزالون اور وہ ہمیشہ رہیں گے، یقاتلونکم جنگ کرتے تم سے، حتی یہاں تک کہ یردوکم وہ پھیر دیں تمہیں، عن دینکم تمہارے دین سے، ان اگر استطاعوا وہ استطاعت رکھیں، ومن اور جو کوئی یرتدد پھر جائے، منکم تم میں سے، عن دینہ اپنے دین سے، فیمت پھر وہ مر جائے، وہوا اس حال میں کہ وہ کافر ہو، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، حبطت ضائع ہو گئے، اعمالہم اعمال ان کے، فی الدنیا دنیا میں، والآخرۃ اور آخرت میں، واولئک اور یہی لوگ ہیں، اصحاب ساتھی، النار آگ کے، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الشہر الحرام حرام مہینوں کے بارے میں، کون سے ہیں حرام مہینے؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، 4 مہینے۔ قتال فی کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے، یعنی ان کا سوال کیا تھا کہ کیا حرام مہینوں میں جنگ کی جا سکتی ہے؟ قل کہہ دیجئے، قتال فیہ جنگ کرنا اس میں، کبیر بڑا ہے، یعنی بڑا گناہ ہے، کاف بیرے کبر اس کا روٹ ہے، وصد اور روکنا، صاد دال دال، صد عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ اور اس کا انکار کرنا، یعنی اللہ کا انکار کرنا، والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے روکنا، اخراج اور نکالنا، اہلہ اس کے رہنے والوں کا، کون مراد ہے اس سے؟ کون رہنے والے تھے وہاں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جن کو نکالا گیا تھا وہاں سے، منہ اس سے کس سے؟ مسجد حرام یعنی حرم سے، مکہ سے، اکبر زیادہ بڑا جرم ہے، زیادہ بڑا گناہ ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گناہوں میں کوئی کبیرہ ہوتا ہے اور کوئی صغیرہ ہوتا ہے، یعنی گناہوں کے بھی درجے ہیں، کوئی چھوٹے گناہ ہیں اور کوئی بڑے گناہ ہیں۔ جیسے وہ حدیث میں آتا نا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں بڑے بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ بتاؤں تم کو؟ تو عموماً بڑے گناہ وہ ہوتے ہیں جن پر کوئی حد جاری ہوتی ہے، یعنی اس پہ کوئی سزا ہے کرنے پر،
یا اس کے کرنے والے پہ لعنت کی گئی ہے، یا پھر یہ کہ آخرت میں عذاب کی وعید سنائی گئی ہے. ٹھیک ہے. کبیرہ گناہ کون کون سے، کیا نشانی ہوتی ہے اس کی؟ نمبر 1، یہ اس پہ کوئی حد ہو، مثلا چوری کی حد کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا. یا اس کے کرنے والے پر لعنت ہو، یا پھر اس کو آخرت میں شدید عذاب کی وعید سنائی گئی ہو. تو عموماً ایسے گناہ جو ہیں وہ کبیرہ گناہ کہلاتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صغیرہ گناہ کرتے رہنے سے کوئی نقصان نہیں. آپ نے اس سے بھی منع کیا کہ چھوٹے چھوٹے مل کے پھر بہت بڑے بن جاتے ہیں، کوانٹٹی میں زیادہ ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر اکبر کس کو کہا گیا؟ اللہ کے راستے سے روکنے کو، اور کفر کو، اور مسجد حرام سے روکنے کو، اور لوگوں کو وہاں سے نکالنے کو. یہ زیادہ بڑے گناہ ہیں. کس سے؟ حرام مہینے میں جنگ کرنے سے. اچھا یہ بتائیے کہ اللہ کے راستے سے روکنا کبیرہ گناہ کیوں بتایا گیا؟ یہاں کبیرہ گناہ کیا کیا بتایا گیا؟ چلیے دوبارہ ذرا اس آیت کو دیکھیے. اس آیت کی روح سے کون کون سے گناہ کبیرہ گناہ ہیں؟ نمبر 1، حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا. نمبر 2، اللہ کے راستے سے روکنا. نمبر 3، کفر کرنا. نمبر 4، مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا یا اس کے احترام کی خلاف ورزی کرنا. نمبر 5، وہاں سے نکالنا، یعنی لوگوں کو بے گناہ ان کے گھروں سے نکالنا. چلیے ہم الحمدللہ یہ تو نہیں کرتے کہ ہم لوگوں کو کہیں سے نکالیں یا مسجد حرام کا احترام میں خلاف ورزی کریں، کفر بھی نہیں ہے. لیکن بعض اوقات ہم مسلمانوں کے اندر اللہ کے راستے سے روکنے کی خرابی موجود ہے، اور اللہ کے راستے سے روکنا یہ منافقت کی علامت ہے. اللہ کے راستے سے مراد کیا ہے؟ دین کے راستے سے یا دین کے کام سے. دین کے کام سے روکنا کیا ہے؟ منافقت کی علامت ہے. کوئی دلیل یاد ہے کسی کو؟ سورۃ التوبہ میں منافقین کی صفت یہ بتائی گئی کہ وہ نیکی سے روکتے ہیں اور برائی کا حکم دیتے ہیں. اور اس کے برعکس مومنوں کی کیا صفت بتائی گئی؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ معروف کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. تو یہ بالکل ٹوٹلی اپوزٹ صفت ہے کہ نیکی سے کسی کو روکنا یا نیکی کے کام سے منع کرنا یا خیر اور بھلائی کے کام سے کسی کو روکنا، یہ کبیرہ گناہ بھی ہے اور منافقانہ عمل بھی، یعنی نہیں عن المعروف. اچھا اس کے کیا طریقے ہوتے ہیں عام طور پر؟ کیسے کیسے روکتے ہیں لوگ؟ مثلا کسی کا مذاق اڑا کے. کوئی شخص سنت پہ عمل کر رہا ہے تو دوسرا اس پہ ہنس رہا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ ڈسکریجڈ ہو جائے گا نا. تو یہ بھی ان اے وے کیا کرنا ہے؟ روکنا. یعنی آپ زبان سے نہیں کہہ رہے کہ تم اس سنت پہ عمل نہ کرو، لیکن عمل سے کیا کر رہے ہیں؟ اس کا مذاق اڑا کے اس کو روک ہی رہے ہیں. دوسرا طریقہ ہوتا ہے شکوک و شبہات پیدا کرنا. یعنی آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو لوگ آپ کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ یہ نہ کرو. کیا کہیں گے؟ کیا پتا یہ صحیح ہے یا نہیں. تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ شک میں پڑ جائیں گے. جو ہی آپ شک میں پڑیں گے تو آپ کہیں گے بہتر نہ ہی کرو. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ اچھا اور روکنے میں کیا چیز شامل ہوتی ہے؟ باقاعدہ روکنا، زبان سے روکنا، یا پھر اس سے آگے بڑھ کے اور کس سے روکنا؟ ہاتھ سے روکنا. تو یہ جو کفار مکہ کا عمل یہاں بتایا گیا کہ وہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے، تو کچھ معلوم ہے آپ کو کہ وہ کس کس طرح روکتے تھے؟ کوئی کہانی، کوئی قصہ یاد ہو آپ کو؟ کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ دیکھیے کہ مختلف طرح سے روکتے تھے. اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی سیرت اور تاریخ کا پڑھنا ضروری ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ کس کانٹیکس میں یہ آیتیں اتری، اور پھر ان حالات کو آج کے حالات سے آپ کمپیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیے کہ
جس کے بارے میں یہ پتا چلتا کہ مکہ میں کوئی مسلمان ہو گیا ہے یا ہونے کا سوچ رہا ہے تو فوراً کیا کرتے؟ اس کے پیچھے لگا دیتے کسی کو. مثلا حضرت عمر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، راستے میں انہیں بتایا گیا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تو پھر انہوں نے جا کے کیا کیا تھا؟ اپنے بہن اور بہنوئی کو مارا تھا. وہ مارا کیوں تھا؟ مسلمان کیوں ہوئے؟ تو یہ عمل کیا تھا؟ روکنا. ایک یہ روکنا ہوتا تھا. اور کسی کو دیکھیے، آپ اگر اس کو تھوڑا تھوڑا بچوں کے ساتھ بھی شیئر کر لیں نا سٹوری ٹیلنگ میں، تو انشاءاللہ خیر آگے بھی جائے گی. طفیل بن عمر الدوسی کا واقعہ یاد ہے؟ طفیل بن عمر الدوسی کو کس طرح روکا گیا تھا؟ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح بتایا گیا تھا کہ یہاں ایک شخص ہے جو ساحر ہے، جادو کر دیتا ہے، بس اس کی بات نہ سننا. تو وہ کیا کرتے تھے؟ جب طواف کرنے کے لیے جاتے تھے تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالے تھے. تو پھر انہیں خیال آیا کہ میں اچھا بڑا سمجھدار شخص ہوں، میں اچھے برے میں خود تمیز کر سکتا ہوں، لہذا مجھے سن لینی چاہیے اس کی بات. اگر وہ واقعی غلط ہے تو میں اس کو یعنی غلطی کو جانتا ہوں، اور اگر وہ صحیح ہے تو میں اپنے آپ کو خیر سے کیوں محروم کر رہا ہوں. تو ریومرز اور پروپیگنڈا اس طرح کا کرنا اسلام کے خلاف یا اسلام والوں کے خلاف کہ لوگ ان سے بدظن ہو جائیں، متنفر ہو جائیں اور پھر دین کی طرف نہ آئیں. یہ 43 پیج ہے طفیل بن عمر الدوسی کا واقعہ. یہ کہتے ہیں کہ طفیل بن عمر فرماتے ہیں جو ہی میں مکہ پہنچا سرداران قریش مجھ پہ ٹوٹ پڑے. بڑی گرم جوشی سے انہوں نے میرا استقبال کیا، بڑی عزت افزائی کا ثبوت دیا. پھر ایک جگہ جمع ہوئے، اپنے پاس بلا کر کہنے لگے طفیل آپ یہاں تشریف لائے ہیں، یہاں ایک شخص نے بزعم خود نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے، اس نے ہمارے خیالات کو چوپٹ کر دیا، ہمیں پھوٹ ڈال دیا، ہمیں پارا پارا کر دیا. ایسی ایسی من گھڑت برائیاں بیان کرنے لگے. ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ مصیبت کہیں آپ کی قوم پہ بھی نازل نہ ہو جائے، کیونکہ یہ اپنی قوم کے سردار تھے. یہ دوس سے قبیلہ تھا یمن کا، اس کے اشراف میں سے تھے اور ممتاز سردار تھے، اور عرب کے چند گنے چنے بہادروں میں ان کا شمار ہوتا تھا اور بہت سی خوبیاں تھیں ان کے اندر. تو یہ لوگ مکہ کیوں آتے تھے؟ سارے حج پہ آتے تھے، عمرہ پہ آتے تھے، طواف کے لیے آتے تھے، نظر نیاز کے لیے آتے تھے جو بت انہوں نے رکھے ہوئے تھے. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمارے پہ تو مصیبت آئی چکی ہے، تم پر بھی نہ آ جائے، تو اس لیے تم اس شخص کی بات بالکل نہ سننا. یہ شخص باپ کو بیٹے سے، بھائی کو بھائی سے، خاوند کو بیوی سے جدا کر دیتا ہے. تو فیل فرماتے ہیں بخدا وہ مسلسل مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب عجیب و غریب داستانیں سناتے رہے، من گھڑت باتیں سناتے رہے، مجھے ڈراتے رہے، یہاں تک کہ میں نے دل میں ٹھان لی کہ میں آپ کے قریب نہ پھٹکوں گا اور نہ آپ سے بات کروں گا اور نہ آپ کی بات سنوں گا. صبح کے وقت میں جب طواف کعبہ اور بیت اللہ میں رکھے گئے بتوں سے برکت حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا، جن کی ہم بہت تعظیم کیا کرتے تھے، تو ازرائے احتیاط میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی کہ میرے کانوں میں کوئی بات نہ پڑ جائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس کھڑے نماز اور عبادت میں مشغول تھے. ان کی عبادت کا انداز بالکل مختلف تھا. اس منظر نے مجھے گھائل کر دیا، یعنی صرف آپ کا وہ عبادت میں کھڑے ہونا جو تھا وہ میرے دل پہ اثر کر گیا. دل میں ایک عجیب سی لہر دوڑی، اور پھر انہوں نے سوچا کہ طفیل افسوس کی بات ہے، تم ایک عقل مند شاعر ہو، اچھے برے کو خوب پہچانتے ہو، یہ شخص جو کچھ کہتا ہے اس کے سننے میں کیا حرج ہے؟ اگر کوئی معقول بات کی تو مان لینا، بری بات کی تو دامن جھٹک کے الگ ہو جانا. وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں ہی ٹھہرا رہا، یہاں تک کہ آپ عبادت سے فارغ ہوئے اپنے گھر کو چلے، میں پیچھے چل پڑا. جب آپ گھر میں داخل ہوئے تو میں آپ کے ساتھ وہاں پہنچ گیا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم نے مجھ سے آپ کے بارے میں بہت سی باتیں کی، اور پھر وہ سارا قصہ سنایا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے اپنا کلام سنائیں. آپ نے سورۃ اخلاص اور فلق کی تلاوت کی. وہ کہتے ہیں بخدا اس سے پہلے نہ تو میں نے اس سے بہتر کوئی کلام سنا تھا اور نہ ہی آپ کے پیغام سے بڑھ کر کوئی عدل و انصاف والی بات میرے کانوں میں کبھی پڑی تھی. میں نے وہیں بیعت کر لی، کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گیا.
بہرحال آگے تفصیل مزید بھی ان کے بارے میں ہے کہ کس طرح پھر واپس گئے، اور پھر بہت دلچسپ واقع ہے. تو اب آپ کا آج کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ اس کہانی کو پڑھ لیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت مؤثر طریقہ ہوتا ہے پروپیگنڈے کے ذریعے دوسروں کو متنفر کر کے خیر اور بھلائی سے روکنا. تو یاد رکھیے کہ نیکی کے کام سے کسی کو روکنا، دین سے روکنا، دین کی تعلیم سے روکنا، کوئی اور اچھا کام کر رہا ہو اس سے روکنا. اچھا بعض لوگ مثلا تعلیم سے تو نہیں روکتے، مگر اگر کوئی گھر سے خرچ کر رہا ہو نا تو اس کو ضرور روکتے ہیں. مثلا بیوی شوہر کو روکتی، اب اتنے پیسے تم فلاں مسجد کو دے دو گے. اگر بیوی اپنے مال میں سے کچھ خرچ کرنے لگے تو اس کو روکتے ہیں. اس طرح بھی کوئی کرتا ہے، یہ نہ دو، تو مطلب خرچ کرنے سے روکتے ہیں بعض اوقات. اور کس کس چیز سے روکتے ہیں؟ ہاں جی اتنی چوڑیاں تم بنا سکتی تھی، یہاں کہاں خرچ کر دیا مثلا. ایک ہوتا ہے مطلب ایمان لانے سے روکنا، ایک ہے دین کی تعلیم حاصل کرنے سے روکنا، ایک ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے روکنا. اسی طرح خدمت خلق سے بھی روکنا. بعض اوقات کوئی اگر کسی ہسپتال میں جا رہا ہے یا والنٹیئر کر رہا ہے تو اس کا مذاق اڑانا یا اس کو زبان سے روکنا یا کسی اور طریقے سے روکنا، یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے. اگر کوئی والنٹیئر کر رہا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ تمہیں کوئی پیسے نہیں مل رہے تو تمہیں کیا حاصل ہو رہا ہے؟ کیوں جا رہی ہو؟ کیوں کر رہی ہو؟ تم لوگوں کے پاس فالتو وقت ہے اور کچھ کرنے کو نہیں، تو بس اب یہ اس کو بڑی نیکی سمجھ لیا. تو اس طرح کے تانے دے کے یا مذاق اڑا کے یا ڈانٹ ڈپٹ کے یا دباؤ ڈال کے یا کسی بھی طرح خیر اور بھلائی کے کام سے روکنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے. یہاں ایک چیز یاد رہے کہ اگر کوئی شخص حد سے بڑا ہوا کسی بھی نیکی میں تو وہاں روکا جائے گا. یعنی اگر اس کی وہ نیکی اس کے دوسرے فرائض میں خلل انداز ہو رہی ہے تو وہاں روکنا اس میں نہیں آئے گا. مثلا ایک شخص خدمت خلق میں اتنا لگا ہوا کہ نماز بھی نہیں پڑھتا، آپ کا بچہ ہی ہے مثلا، گھر میں بعض اوقات بچوں کو شوق آ جاتا ہے نا ایک کام کرنے کا، والنٹیئر کر رہے ہیں، نمازوں کی ہوش نہیں. اب اگر آپ ان کو روکتے ہیں کہ بھئی یہ نہ کرو تو وہ کہتے ہیں آپ مجھے نیکی سے روک رہی ہیں. ہاں یہاں روکا جائے گا، یہ کبیرہ گناہ میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح بعض اوقات آپ بچوں کو اور کس چیز سے روکتے ہیں؟ مثلا انہوں نے اسکول میں پڑھنا ہے، وہ اسکول چھوڑ کر آج ہم اس درس پہ جا رہے ہیں، آج ہم وہ فلاں کام کر رہے ہیں، تو اب آپ ان کو روکتے ہیں کہ نہیں ابھی تمہیں پڑھنا ہے، تو وہ کہے آپ مجھے نیکی سے روک رہی ہیں. عموماً بچے یہ کہتے ہیں نا آپ کو گناہ ہوگا، تو یہاں اس نیکی سے روکا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ کے فرض کی ادائیگی پر اثر انداز ہو رہی ہے. میں جو پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو میرے استاد نے مجھے ہفتے میں صرف ایک دن درس کی اجازت دی تھی اور مکمل روک دیا تھا، ہر ایکٹیویٹی سے روک دیا تھا. اور انہوں نے کہا کہ ابھی تمہارا پڑھنے کا وقت ہے، اگر تمہارے پڑھنے میں کمی رہ گئی تو تم ساری زندگی بیچ میں لٹکی رہو گی اور کسی کو صحیح فائدہ نہیں پہنچا سکو. تو زندگی کے ہر مرحلے پر ایک خاص کرنے کا کام ہوتا ہے. جب آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پڑھنے پہ فوکس کرنا ہے. اس وقت اگر کوئی شخص اپنی پڑھائی چھوڑ کے روز درس دینے نکل جاتا ہے اور سبق اس کو آتا نہیں، اپنا سبق کچا اور دوسروں کو تبلیغ ہو رہی ہے، تو ایسے شخص کو بھی روکا جائے گا. تو ماں باپ ہو یا شوہر ہو یا استاد ہو، وہ ڈسپلن کرنے کے لیے کسی خاص معقول وجہ سے روک سکتا ہے. وہاں وہ اس میں نہیں آئے گا کہ وہ خیر سے روک رہا ہے، بلکہ وہ کس چیز سے روک رہا ہے؟ یعنی کہ آپ کو ایک حد کے اندر رکھ رہا ہے تاکہ آپ اپنے باقی فرائض کو بھی صحیح طور پر ادا کریں. لیکن بدنیتی سے روکنا، یعنی یہاں یاد رکھیے بدنیتی سے روکنا اور بلا وجہ روکنا، بغیر دلیل کے روکنا، یہ چیز اس میں آتی ہے. بدنیتی سے روکنے میں کیا چیز آتی ہے؟ مثلا کہ یہ ابھی دیکھیں کہ نان مسلم بیچارے تو کچھ نہیں کہتے، لیکن مسلمان ہی مسلمانوں کو مثلا روکتے رہتے ہیں. بعض اوقات کوئی مسجد جا رہا ہو، اگر 5 وقت کو مذاق اڑائیں گے اس کا کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، یا کوئی حج پہ جا رہا ہو تو 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی ہے، اس طرح یہ چیزیں اس میں آ جاتی. یا پھر بدنیتی سے روکنا کہ کوئی ہمارے مدرسے میں نہیں آ رہا دوسرے میں جا رہا ہے،
تو وہ ادھر نہ جائے، یا کوئی اس جماعت میں جا رہا ہے اور ادھر نہیں آ رہا، تو بدنیتی سے جڑیں کاٹنا کہ اس کو یہاں سے ہٹاؤ. تو نیت کی خرابی کے ساتھ روکنا جو ہے کہ دوسرے کا نقصان ہو یا یہ ہے کہ دوسرے کو فائدہ نہ پہنچے، وہ اس میں آئے گا. پھر اسی طرح بغیر کسی وجہ کے روکنا، وہ بھی ناپسندیدہ. یعنی کوئی وجہ نہیں، یعنی کوئی آپ کا اور کوئی خاص کام بھی نہیں ہے، لیکن بس یہ کہ مجھے ٹو مچ دین میں ہونا نہیں پسند. کہتے تھے ہاں جو تم ونس اے ویک درس اٹینڈ کرتی تھی وہ تو ٹھیک تھا، لیکن یہ روز جو تم چل پڑی ہو نا، یہ نہیں مجھے پسند. بھی اس کے پیچھے کوئی دلیل، بھی آپ کو کھانا نہیں مل رہا یا آپ کو گھر کا کام یا کوئی بھی اور نہیں، سب ٹھیک ہے، بس مجھے یہ ٹو مچ نہیں پسند. تو اس طرح یہ بھی بغیر دلیل کے ہے. تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. باقی ڈسپلن میں لانے کے لیے کسی خاص شرعی عذر کی بنا پر روکنا، اس کی اجازت ہے. پھر فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. فتنہ جو ہے اس سے بچنا ضروری ہے. فتنہ بہت بڑی برائی. فتنہ کیا ہوتا ہے؟ آزمائش، یعنی خود کو کسی آزمائش میں جان بوجھ کے پھنسانا، یہ ٹھیک نہیں. جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ من سمع بالدجال، جس نے دجال کے بارے میں سن لیا کہ دجال آ چکا ہے، فَلْيَنْأَ عَنْهُ، تو اسے چاہیے کہ اس سے بچ کے رہے، ہٹے، اس سے دور چلا جائے. کیونکہ اگر کوئی شخص اس کے پاس آئے گا اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ مومن ہے، تو ایک وقت آئے گا کہ وہ اس کے دھوکے میں آ جائے گا اور وہ اس کے پیچھے چل پڑے گا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ جگہ، ہر وہ موقع، ہر وہ کام جس سے پتا ہو کہ ہمارے دین میں کمزوری آ جائے گی اور ہم فتنے کا شکار ہو جائیں گے اور ہم دین سے دور ہو جائیں گے، تو ایسے کاموں سے بچنا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے. مثلاً اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ ایک خاص گروپ میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں آپ دین کا مذاق اڑانے لگتے ہیں یا لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں یا غیبت کرتے ہیں، تو پھر کیا کریں؟ آپ کانشیس رہیں. اور اگر تو آپ جا کے ان کو سمجھا سکیں تو فائن، لیکن اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ اتنے کمزور ہیں کہ انہی میں ہی آپ بھی کود پڑیں گے، تو پھر بہتر ہے کہ انسان اس کمپنی کو تبدیل کرے. یعنی کوئی بھی ایسی چیز کہ جس میں انسان کے دین کا نقصان ہو اور اس کو پتا ہو کہ میں وہاں جا کے سنبھل نہیں سکتا. مثلاً ایک شخص شرابی دوستوں کی مجلس میں جا بیٹھے اور کہ نہیں میں خود تو شراب نہیں پیتا، بس وہ میرے سامنے پیتے رہتے ہیں، تو کتنے دن بچ سکتا ہے؟ بہرحال فتنہ جو ہے اشد من القتل، فتنہ قتل سے بھی زیادہ بڑا. ولا یزالون یقاتلونکم، لا یزالون، یزالو کا لفظ جو ہے یہ زے واو لام سے ہے. زوال کا لفظ بھی اسی سے ہے، اپنی جگہ سے ہٹنا. زوال آفتاب کا وہ پڑھا تھا نا آپ نے. زے واو لام کا کیا مطلب ہے؟ اپنی جگہ سے ہٹنا. تو لا یزالو کا کیا مطلب ہے؟ اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے، یعنی مسلسل کرتے رہیں گے. کیا؟ یقاتلونکم، تم سے جنگ، تم سے لڑتے رہیں گے. حتی یردوکم، یہاں تک کہ پھیر دیں تم کو، ان دینکم، تمہارے دین سے. یعنی وہ اپنی کوششوں سے باز نہیں آئیں گے، تمہیں دین سے ہٹا کے چھوڑیں گے. یردوکم کا روٹ کیا ہے؟ رے دال دال، رد، یعنی مرتد بنا دیں گے. ان استطاعوا، اگر وہ استطاعت رکھتے ہوں، اگر ایسا کر سکیں. استطاعوا کا روٹ کیا ہوگا؟ تو واو این، تو یعنی آسانی سے کر سکنا یا خوشی سے کوئی کام کر سکنا، یعنی جب تک وہ کر سکیں گے استطاعت رکھتے ہوں گے. وَمَن يَرْتَدِدْ، اور جو کوئی مرتد ہو گیا. مرتد کس کو کہتے ہیں؟ اسلام سے نکل گیا. منکم، تم میں سے، ان دینہ، اپنے دین سے پھر گیا. فیمت، پھر مر گیا. وہو کافر، اس حال میں کہ وہ کافر ہی ہے، یعنی کفر پر اس کی موت آ گئی. فاولئک، تو یہی لوگ، حبطت، ضائع ہو گئے. حبط، پیچھے پڑ چکے آپ. اعمالہم، ان کے اعمال، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں. دنیا میں کیا ضائع ہو گئے ان کے اعمال؟ مثلاً یہ کہ جب وہ مر گیا
تو اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، کفن نہیں پہنایا جائے گا، یعنی اسلامی طریقے سے جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، وراثت اس کی مسلمان تقسیم نہیں کریں گے، اس کے وارث نہیں بن سکیں گے. تو یہ دنیاوی اعتبار سے نقصان ہے. اور اگر اس کے والدین فوت ہو گئے تو وہ والدین کا وارث نہیں بن سکے گا. یعنی اگر ماں باپ مومن ہے اور بچہ کافر ہے تو وہ مال بچے کو نہیں ملے گا، کیونکہ کافر جو ہے وہ مومن کا وارث نہیں بن سکتا. والآخرہ، اور آخرت میں ضائع ہو گئی نہیں، جتنے بھی نیک کام کیے تھے ان کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا. وَأُولَئِكَ، اور یہی لوگ اصحاب النار، آگ کے ساتھی ہیں. کون؟ مرتد. ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اگر کفر پہ موت آ گئی، ارتداد پہ موت آ گئی تو ہمیشہ کے لیے جہنم. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرام مہینوں میں جنگ کرنا کیسا ہے. قل قتال فیہ کبیر، کہہ دیجئے اس میں جنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے. حرمت والے مہینوں میں جنگ نہیں کرنی چاہیے. اصل میں اس کے پیچھے ایک واقعہ تھا. رجب 2 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 آدمیوں کا ایک دستہ نخلا کی طرف بھیجا تھا، جو مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے. اور اس کو صرف اتنا کہا تھا کہ جا کے قریش کی نقل و حرکت کو دیکھو اور آئندہ ارادوں کے بارے میں معلومات لے کر بہم پہنچاؤ. لیکن کسی جنگ کے لیے آپ نے نہیں کہا تھا، نہ کسی جھڑپ کے لیے کہا تھا. تو ہوا یہ کہ راستے میں لوگوں کو قریش کا ایک تجارتی قافلہ مل گیا، تو انہوں نے اس پر حملہ کر کے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا اور باقی لوگوں کو پکڑ کر مال سمیت مدینہ میں آ گئے. اور یہ کام اس وقت ہوا جب رجب ختم ہو رہا تھا اور شعبان شروع ہو رہا تھا. تو رجب چکے حرمت والا مہینہ ہے، تو اس لیے انہیں پتہ نہ چلا ابھی حرمت والا مہینہ باقی ہے، اور غلطی سے یہ جھڑپ ہو گئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت بھی نہیں دی تھی. اور جب آپ کو پتا چلا تو آپ نے اس عمل کو ناپسند بھی کیا. لیکن چونکہ یہ ایک غلطی ہو گئی تھی تو کفار مکہ کو اس پر بہت باتیں بنانے کا موقع ملا. انہوں نے کہا کہ ویسے تو یہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا پیروکار کہتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام سے اپنی نسبت اور تعلق جوڑتے ہیں، اور حرام مہینوں کی حرمت حضرت ابراہیم کے دور سے قائم ہے، اور انہوں نے اس حرمت کو پامال کیا. تو اس پر جو سوال سامنے آئے کہ یہ پوچھتے ہیں کہ حرام مہینوں میں جنگ کرنا کیسا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل قتال فیہ کبیر، کہ یہ واقعی گناہ کی بات ہے اور بہت بڑی بات ہے. لیکن جو جرائم تمہارے ہیں ان کو بھی ذرا یاد کرو کہ تم نے کیا کچھ نہیں کیا. وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ، اور اس کا انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور لوگوں کو مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ منہ، اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، اکبر، اس سے بھی بڑا جرم ہے. حرام مہینوں میں جنگ سے بھی بڑے جرائم ہیں جن کا تم ارتکاب کر رہے ہو. تمہیں نہ پاک سرزمین کا احترام ہے، نہ انسانوں کا احترام ہے، نہ ان کے حقوق کا احترام ہے، نہ اللہ کے دین کا احترام ہے. تم نے اتنی حرمتیں پامال کی ہیں اور مسلمانوں سے ایک غلطی ہو گئی تو تم اسے اتنا بڑا ایشو بنا رہے ہو، تو یہ بات درست نہیں ہے. والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. یہاں فتنہ کس کو کہا گیا؟ میں نے فتنے کے لیے ایک لفظ لکھوایا تھا آپ کو، ریلیجس پرسیکیوشن، کہ یہ پرسیکیوشن جو ہے تم نے جو لوگوں پہ زندگی حرام کر رکھی ہے صرف اس بنا پر کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، یہ قتل سے اور جنگ سے اور باقی جرائم سے کہیں بڑا جرم ہے. عام طور پر لوگ اس کو اپنی روزمرہ زندگی میں بس عام معنوں میں لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں چونکہ فتنہ قتل سے بڑا ہے اس لیے فلاں سے نہ ملو، اس کو مل کے فتنہ ہوتا ہے، یا فلاں نیکی کا کام نہ کرو، اس کام میں اتنا فتنہ ہوتا ہے، اتنے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں.
تو یاد رکھیے کہ آیات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ استعمال نہیں کرنا چاہیے. عام معنی تو اس کا ہو سکتا ہے کہ فتنہ بری بات ہے اور فتنہ بہت بڑا گناہ ہے، چاہے وہ ریلیجس پرسیکیوشن ہو یا عام حالات میں فتنہ فساد کی بات ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو اپنے مطلب اور مقصد میں استعمال کرنے لگے ہم اور اس سے الٹا نیکی کے کام سے رک جائیں. فتنے سے مراد نیکی کے کام سے رکنا نہیں بلکہ نیکی کے کام سے روکنا ہے. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور یہ تم سے ہمیشہ جنگ کرتے ہی رہیں گے. حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں. ان استطاعوا، اگر ان میں استطاعت ہو. یعنی اہل مکہ تم سے جو جنگ کر رہے ہیں تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ کسی حق کی بنا پر کر رہے ہیں، ان کا اصل مقصد تمہیں تمہارے دین سے روکنا ہے اگر ان کا بس چلے. ان استطاعوا. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے گا، فَيَمُتْ، پھر وہ مر گیا، وَهُوَ كَافِرٌ، اس حال میں کہ وہ کافر ہے. یعنی جو شخص اسلام سے پھر کر کفر کی طرف چلا جائے گا، کوئی اور دین اختیار کرے گا، تو ایسے لوگوں کی سزا کیا؟ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے سارے عمل جو انہوں نے حالت اسلام میں کیے تھے وہ ضائع ہو گئے. پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یعنی ان کی نیکیاں ان کے کسی کام نہ آئیں گی. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور ایسے لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ارتداد کس کو کہتے ہیں؟ ارتداد ہے الٹے پاؤں پھر جانا، مسلمان ہونے کے بعد یا مسلمان پیدا ہونے کے بعد کفر کی طرف لوٹ جانا، اسلام کو ریجیکٹ کر دینا. تو یہ انسان کی دنیا اور آخرت کی نیکیوں کے ضائع ہونے کا سبب ہے. دنیا کی نیکیاں کیسے ضائع ہوں گی کہ انسان بہت سے حقوق سے محروم ہو جائے گا. یعنی دنیا میں کیا کچھ انسان کا نقصان ہوگا، مثلا بیوی سے اس کا نکاح ختم ہو جائے گا، بچوں سے ایک طرح سے تعلق ختم ہو جائے گا، میراث کا حق ختم ہو جائے گا. پھر اسی طرح جنازہ وغیرہ اور باقی چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہو سکیں. اور آخرت میں تو ظاہر ہے کہ یہاں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں رہیں گے. اس سے بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ ایمان کی حفاظت فرائض میں سے، جہاں ایک طرف امت مسلمہ کے فرد کی حیثیت سے یہ ذمہ داری ہے کہ دوسرے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جائے، وہاں یہ ذمہ داری بھی کچھ کم نہیں کہ اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی جائے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی. یعنی ایمان میں سے جتنی بھی چیزیں ہیں، ایمانیات میں سے جتنی بھی چیزیں، ان میں سے کسی کا بھی انکار کرنا چاہیے. اللہ کا انکار کرنا، رسولوں کا انکار کرنا، فرشتوں کا انکار کرنا، کتابوں کا انکار کرنا، میں نہیں مانتا کہ قرآن اللہ کی طرف سے، آخرت کا انکار کرنا، تقدیر کا انکار کرنا. پھر اسی طرح نماز کا انکار اس معنی میں، یعنی یہ سوچ کر کہ کوئی نماز کی ضرورت نہیں. اب مثلا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، نماز پڑھنی چاہیے، لیکن وہ نہیں پڑھتا تو وہ مرتد نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے اور نماز کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ سب ایسی فضول باتیں، یہ اور بات ہے. اسی طرح زکوٰۃ کا انکار کرنے والے جن کے خلاف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی تھی، وہ کس وجہ سے کی تھی؟ کہ وہ کہتے تھے زکوٰۃ ہے ہی کوئی چیز، انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا کہ زکوٰۃ اسلام میں نہیں ہے اور ہم کچھ بھی نہیں دے رہے. لیکن اگر کوئی شخص کسی کوتاہی کی وجہ سے نہیں زکوٰۃ دیتا، لیکن وہ سوچتا اچھا دے دوں گا یا دینی چاہیے، وہ یہ نہیں کہتا، تو اس کا معاملہ مختلف ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ حج کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یہ ارتداد ہے. اور اگر یہ ہے کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ اچھا کروں گا، محض سستی کر رہا ہے، کرنا چاہتا ہے نیت میں ارادے میں، مگر سستی، تو وہ الگ قصور ہے، وہ الگ گناہ ہے، لیکن وہ مرتد نہیں ہے. یا کوئی شخص خود یہ کہتا ہے کہ میرا کوئی ریلیجن نہیں، مثلا مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اور وہ کہتا ہے میرا کوئی ریلیجن نہیں، تو یہی ارتداد ہے.